لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں، اور مرتبہ جو ملا میرے سرکار کو ویسا رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ عام لوگوں سے ولی اونچے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سارے ولیوں سے پھر رسول اونچے ہیں، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ پھر سنیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں، مرتبہ جو ملا میرے سرکار کو ویسا رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں۔ اے دیکھ شمع جلا کے تو ادراک کی، دیکھ شمع جلا کے تو ادراک کی، کوئی نسبت نہیں نور سے خاک کی۔ دیکھ شمع جلا کے تو ادراک کی، کوئی نسبت نہیں نور سے خاک کی۔ ہر بشر کا زمین پر ہے سایہ مگر نور کے جسم کا کوئی سایہ نہیں۔ ہر بشر کا زمین پر ہے سایہ مگر نور کے جسم کا کوئی سایہ۔ میں نے مانا کہ یوسف بہت ہیں حسین، میں نے مانا کہ یوسف بہت ہیں حسین، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دومی جہانی۔ میں نے مانا کہ یوسف بہت ہیں حسین، پر میرے سرکار جیسے وہ ہرگز نہیں، توڑ ڈالا خدا نے بنا کے قلم، دوسرا کوئی محمد بنایا نہیں۔ اتر گئے مسجد میں بیٹھ کے آپ کی زبان نہیں بند نہیں ہونی تو مسجد کے سپیکر نہیں اترنے تو کیا ہونا ہے؟ اب ناموس رسالت پہ گفتگو میں اور آپ ہم لوگ کیا کریں گے یار؟ ناموس رسالت اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا معاملہ ہے، ہم کہاں ہماری اوقات، کہاں مدینے والے سرکار کی؟ میں نے کہا ناموس رسالت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کہاں محمد عربی کی ذات، کہاں ہماری اوقات۔ مہر علی شاہ نے کہا تھا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جائڑیاں، ہماری کیا اوقات ہم زہرا پاک کے بابا کی عزت پہ بات کریں؟ بات تو کر گئے جنہوں نے کرنی تھی، ہماری کیا اوقات؟ ہم تو فقط اس واسطے بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چڑیا اپنے چونچ میں آدھا قطرہ پانی کا لے کے نکلی اور ابراہیم کی آگ بجھانے چلی گئی۔ لوگوں نے رستے میں پوچھا، برادری کی چڑیوں نے، جا تو رہی ہے لیکن وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو چڑیا نے بول کے کہا میں جاؤں گی، پانی ڈالوں گی، آگ بجھا دوں گی۔ تو برادری کی چڑیوں نے کہا پانی تھوڑا ہے آگ زیادہ ہے، پانی تھوڑا ہے آگ زیادہ ہے، بندے تھوڑے ہیں کفر زیادہ ہے، ایمان والے تھوڑے ہیں بظاہر کفر والے زیادہ ہیں، پاور ان کے پاس زیادہ ہے۔ لیکن اس چڑیا سے دوسرے پرندوں نے کہا تو جا تو رہا ہے، جائے گا جل جائے گا، آگ بجھا نہیں پائے گا، بچے گا تیرا کچھ نہیں۔ اس جانے والی چڑیا نے پتہ کیا کہا؟ کہتے میں جا تو رہی ہوں، پانی لے جا رہی ہوں، ڈالوں گا بھی جہاں تک ہو سکا، لیکن اتنا بھی پتہ ہے میں بجھا نہیں پاؤں گا، جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، مجھے بھون کے رکھ دے گی وہ آگ، قریب بھی جانے کی میری مجال نہیں ہوگی۔ کہا پھر کیوں اتنی جناب اتاولی ہو رہی ہے، کیوں اپنی جان پہ کھیل رہی ہے؟ تو اس چڑیا نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا میں تو جا رہی ہوں، اپنے آپ کو جلا رہی ہوں، یہاں سے جاؤں گی، جل جاؤں گی، راکھ ہو جاؤں گی، لیکن قیامت تک کے ہر آنے والے کو میں یہ جاتے جاتے پیغام سمجھا جاؤں گی کہ لوگوں قیامت کے دن جب گنتی کرنے والا گنتی کرے گا نا، میں جاؤں
جاؤں گی، جل جاؤں گی، آگ بجھا نہیں پاؤں گی، لیکن حشر کا میدان لگے گا، ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، رب وہاں پہ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ جب سارا معاملہ وہاں پہ ہوگا نا، تو جب ابراہیم کی چخا کی بات ہوگی تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آئے گا، آگ بجھانے والوں میں آئے گا۔ ہماری اوقات تو نہیں ہم اس پہ پہرا دے سکیں جس کے پہرے دار صدیق اکبر ہوں۔ ہم اس ذات کی پہرے داری کیسے کر سکتے ہیں جس کی پہرے داری فاروق اعظم کر گئے ہوں؟ سارے نبیوں کی ناموس عالی سے عالی، ہر نبی کی ذات بالا سے بالا، ہر نبی کی ذات اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ، ہر نبی کی ذات سب سے بلند و برتر۔ کسی نبی کی برابری ہو سکتی؟ کسی نبی کے جناب معیار میں کمی آ سکتی؟ ہر نبی کی ذات اعلیٰ سے اعلیٰ، بالا سے بالا، عزتیں اونچی سے اونچی، لیکن جس طرح کی عزت رب نے زہرا کے بابا کو دی تھی نا، جیسی عزت رب نے سیدہ زہرا کے ابا جان کو دی تھی نا، سیدنا صدیق اکبر کے مرشد کو دی تھی نا، جتنی عزت رب نے حضرت فاروق اعظم کے آقا کو دی تھی نا، اور کسی کو تو دکھائی بھی نہیں، اور کسی کو تو اور کسی کو تو دکھائی بھی نہیں۔ رب نے ہمارے رسول کو اتنا اونچا بنایا، بندہ جتنا اونچا ہو عزت اتنی، وہ بولو تو صحیح، اتنی عزت زہرا پاک کے بابا کی ہے، ہو سکتی ہے اتنی عزت کسی کی؟ جتنی عزت ہو، جتنا مقام ہو، عزت اسی لحاظ سے ہوتی ہے۔ بریلی کے تاجدار کی ابھی آپ نے بات سنی کہ آپ نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ، جب سب سے اعلیٰ ذات ہے تو عزت بھی سب سے اعلیٰ ہی ہے، عزت بھی سب سے اعلیٰ ہے، عزت بھی سب سے بالا ہے۔ پہلے رسول ہوتے تھے، میں نے یہ نام آپ کہیں گے یہ عزت کی کیا بات ہے؟ پہلے رسولوں کی بھی عزت تھی، کیا بات تھی؟ رسول اکرم علیہ السلام کی بھی عزت تھی، واہ کیا بات! پہلے نبیوں میں بھی بڑی عزت، ہمارے رسول کی بھی بڑی ناموس، لیکن ناموس میں کیا ڈفرنس ہے؟ تو میں اتنا بتاؤں گا کہ جناب نوح علیہ السلام کی عزت پہ حملہ ہوا تو جواب رب نے دلوایا، زبان تھی نوح علیہ السلام کی، جواب دیا نوح نے، رب کا آرڈر تھا، جواب دیا نوح علیہ السلام نے۔ جب نمرود نے چخا جلائی، لڑ پڑا ابراہیم سے، تو جواب دینے جناب ابراہیم آئے تھے کہ اللہ آیا تھا؟ او بولو تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ بات جب عزت موسیٰ پہ ہوئی تو جواب جناب موسیٰ نے دیا، جب بات عفت یحییٰ پہ ہوئی تو جواب جناب یحییٰ نے دیا، جب باتیں لوگ عیسیٰ روح اللہ کو کرتے تھے تو جواب بھی جناب روح اللہ دیتے تھے۔ لیکن میرے اور تیرے رسول علیہ السلام کو جب قرآن نے کہا، لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب سرکار کی گفتگو سنتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو اوکھی تو نہیں؟ اردو اوکھی تو نہیں؟ سوکھی لگ جائے گی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ جب لوگ رسول اکرم علیہ السلام کے صحابہ تشریف فرما ہوتے، حاضر خدمت ہوتے، سرکار گفتگو کرتے، سرکار کیا کرتے؟ جب سرکار کیا کرتے؟ گفتگو۔ جب وہ ہمارے علماء تفسیر نے یوں لکھا کہ صحابہ کو جب سمجھ نہ آتی، بات بڑی میں اونچی کرنے لگا ہوں، علماء میرے کان پکڑ سکتے ہیں، گچی میں روڑ سکتے ہیں، جب صحابہ کو سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ۔ کیا کہتے؟ کب کہتے؟ جب صحابہ کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی۔ کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے رائنا، سارے بولو رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرماؤ۔ لیکن میں یہاں پہ اتنا کہنا چاہوں گا، حضور کی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ صحابہ کو سمجھ نہ آئی ہو، صحابہ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ اتنا کہوں گا، جو بات حضور کی تو ہر بات ہی صحابہ کو بے مثال لگتی تھی، جو بات صحابہ کو زیادہ پسند آتی نا تو حضور سے صحابہ کہتے حضور ایک بار اور کہو نا، حضور ایک بار، حضور ایک بار۔ میں کہتے ہیں وہ انور مسعود وہ کہتا تھا کہا کرو دبرر، ہم کہتے ہیں مکرر، دوبارہ کہی جائے۔ صحابہ کہتے تھے حضور بڑا مزہ آیا۔ یار مشتاق سلطانی کی طرف
तरन्नुम तो तुझे समझ आ जाए, अब्दुल गफ्फार सियालवी की तरन्नुम तुझे समझ आ जाए, मौलाना बयान करके गए, एक बार कहने से समझ आ जाए। सरकार ने कहा हो, सिद्दीक को समझ ना आई हो। बहरहाल ये अपनी अपनी बातें हैं, ये मैं कोई उलमा से लड़ नहीं रहा। एक बात तजवीज़, अगर ये गलत है तो मुझे बता देंगे इंशाल्लाह। सहाबा कहते थे हुजूर बड़ी चस आई है, हुजूर बड़ी चस आई है, एक बारी हो रहा तो फिर सरकार करम करते थे। तो बहरहाल होता यूं था, सरकार को सहाबा कहते राइना, सारे बोलो राइना। हुजूर इसका सादा सा तर्जुमा, हुजूर हमारी रियायत फरमाइए। रियायत का मतलब ये, हुजूर एक बार और रियायत कीजिए, एक बार हो रहा हूँ, एक बार और आए। बहरहाल सहाबाए किराम सरकार से कहते राइना या रसूल अल्लाह। यहूदी इब्रानी जुबान जानते थे और वो इसका एक और मानी लेते थे, गलत मानी, गुस्ताखी वाला। अब महबूब ने अल्लाह से अर्ज की होगी, या अल्लाह ये तू तो अब मेरे सहाबा मुझे राइना कहते हैं, अब ये थोड़ा मरोड़ के राइना कहते हैं, या अल्लाह इनको जवाब दूं कि अल्लाह ने कहा महबूब तू चुप कर। सारे रसूलों की नामूस क्या बात है, लेकिन ज़हरा के बाबा की नामूस जैसे किसी की नामूस हो सकती? जनाबे नूह को बातें हुई, जवाब नूह ने दिया। जनाबे मूसा को बातें हुई, जवाब मूसा ने दिया। जनाबे ईसा को बातें हुई, जवाब जनाबे ईसा ने दिया। जब तेरे रसूल को लोगों ने जुबान बिगाड़ के बुलाना चाहा ना, तो अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ। मेरे सहाबा जो लोग मेरे रसूल को बकबक करते हैं उनको तो मारो गोली, लेकिन तुम भी राइना न कहियो। या अल्लाह क्या कहे? महबूब से कहा करो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना उन्जुर हालना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा महबूब तू चुप कर, मैं जवाब देता हूँ। अल्लाह ने जवाब दिया, हद कर दी, कहा तू चुप कर। अब मुझे बताओ, सिद्दीक हुजूर का मानी बिगाड़ सकता था? बोलो तो सही, सिद्दीक बिगाड़ सकता था? हजरत उमर के जहन में ये सवाल आ सकता था? उस्मान गनी ऐसा सोच सकते थे? मौला मुर्तजा टोटे ना करते थे किसी के? अरे यार, बिगाड़ते वो थे, ये तो संवारने वाले थे। संवारने वालों को भी रोक दिया, कहा तुम्हारी वजह से मेरे महबूब को कोई बकवास करे, लिहाजा तुम ये रास्ता ही छोड़ दो, तुम ये मतलब ही छोड़ दो, तुम ये लफ्ज़ ही छोड़ दो। अरे यार, अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी वाला शायबा वो करें, ये तो वो अकल का अंधा है ना जो कहता है ये करतारपुर और ये गुरुद्वारा, ये मुसलमान, ये जनाब वो सिखों का वो मक्का मदीना है। दूर फिटे मुंह, वो हमारे वो लोगों ने वो बना रहे ना वो बैनर, ऊपर लिखा है हम फुलाने वो कमीने को सियालकोट आमद पे खुशामदीद कहते हैं। मैंने कहा हम तुझे आने पे फिटे मुंह कहते हैं। बेशक, तो मसला तो नहीं ना, हो भी तो क्या मसला है, हो भी तो क्या मसला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत पे लोगों ने बातें की, बात बड़ी, लोगों ने हमारे रसूल को मजनून कहा। क्या कहा? बोलते जाइए, क्या कहा? हमारे रसूल को मजनून कहा। मजनून माज़अल्लाह पागल को कहते हैं। उन्होंने कहा ये तो माज़अल्लाह मजनून है। तो अल्लाह के महबूब ने रब से अर्ज की, कहा या अल्लाह जवाब दे दूं इनको। क्या कहा? या अल्लाह जवाब दे दूं। अल्लाह ने कहा महबूब तू चुप कर जा। अल्लाह के महबूब ने कहा या अल्लाह चुप क्यों करवाता है? बात नूह को हो तो जवाब नूह दे, बात जकरिया को हो तो जवाब जकरिया दे, बात इब्राहिम को हो तो जवाब इब्राहिम दे, बातें खलील वो जनाब इस्माइल को हो तो जवाब इस्माइल दे, बातें यूसुफ को हो तो जवाब यूसुफ दे, बातें याकूब को जवाब याकूब दे, बातें कलीमुल्लाह को तो जवाब कलीमुल्लाह दे, बातें रूहुल्लाह को जवाब रूहुल्लाह दे। या अल्लाह निजाम बदला तो क्यों बदला? मैं भी तो तेरा रसूल हूँ, मैं भी तो तेरा नबी हूँ। महबूब तू चुप कर, जवाब मैं दूंगा। या अल्लाह वजह क्या है? कहा 14वीं सदी में 15वीं सदी में मुल्ला मलवाने आएंगे जो तुझे अपने जैसा कहेंगे, बड़े भाई जैसा कहेंगे। मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ नबी और होता है, नबुव्वत का ताजदार और होता है।
नारे रिसालत के बाद नारे तहकीक लगाओ, नारे तहकीक नहीं, नारे तहकीक, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबुव्वत। वैसे मैं टिल कटते नहीं लाया, डंडी पे मार दे हो। क्या कहा महबूब, मैं तो समझाना चाहता हूँ लोगों का नबी कौन होता है, नबियों का इमाम, नबी कौन बन के आया है, नबुव्वत का शाहकार बन के कौन आया है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने मजनून कहा तो अल्लाह ने कहा महबूब तू चुप कर। या अल्लाह मैं जवाब नहीं दे सकता, महबूब तू चुप कर, मैं बताता हूँ। या अल्लाह फिर दे जवाब। उन्होंने कहा मजनून है, अल्लाह ने कहा नून। क्या कहा? नून, मीम के बाद क्या आता है? सारे बोलो क्या आता है? एक बार नून पढ़ने से कितना सवाब है? 10 नेकियां। ऐਵੇਂ ही 10 नेकियां। कहो जरा नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। अल्लाह ने, अरे यार लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाता, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, इल्म खुदा जाने या उसकी अता से मदीने वाला जाने। अल्लाह ने कहा लोग मजनून कहते हैं, महबूब तू चुप कर, मैं बताता हूँ। जब जिन उलमा ने लिखा ना, उन्होंने इतना जरूर लिखा, उन्होंने कहा अल्लाह फरमाता नून, महबूब मुझे कसम है तेरे नूर की, महबूब मुझे कसम है तेरे कसम है तेरे, ये वही नूर है जिस नूर से चांद रोशन हुआ, सूरज रोशन हुआ, ज़ुन्नूरैन को भी नूर वहीं से मिला। महबूब मुझे कसम है तेरे नूर की, वल कलम, और मुझे कसम है कलम की। ये टाली का कलम नहीं, ये किक्कर के कलम की नहीं, काने के कलम की नहीं, ये वो कलम है जिसको रब ने सबसे पहले बनाया, रब ने सबसे पहले बनाया। अब कलम ने सबसे पहले, उस कलम ने क्या लिखा था? नबी करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उस कलम ने जब कुछ भी ना बना था, उस कलम ने लिखा, हुजूर कहते मा काना उक्तुब मा काना वमा यकून। अल्लाह ने कहा कलम लिख जो हो चुका है, जो होने वाला है। क्या लिख जो हो चुका है, जो होने वाला? क्या लिख जो हो चुका है, जो होने वाला? अब मौलवी कहता है कलम ने सबसे पहले अल्लाह लिखा, ये तो सीधा सीधा कुफ्र है। हो चुकता वो है जो पहले ना हो। मैं पहले यहाँ पे था नहीं, फिर मैं आ चुका, आप पहले यहाँ पे नहीं थे, आप यहाँ पे आ चुके। ये स्पीकर वाले यहाँ पे नहीं थे, इशा से पहले या बाद ये स्पीकर लगा चुके। पता ये चला जो पहले ना हो चुकता वो है। अब अगर कोई मौलवी कहे कि कलम ने सबसे पहले अल्लाह लिखा, ये तो सीधा सीधा कुफ्र है, तो पूछा जाएगा फिर लिखा क्या? ओए यार पैदा तो हुआ कुछ नहीं था, फिर कलम ने लिखा क्या? तो हमारे उलमा कहते कलम ने सबसे पहले अपने नोक से मोहम्मद अरबी का नाम लिख दिया। वो किसी ने कहा नहीं था कलम मुंह, वो कहते हैं ये जो कलम है आगे टक लगा होता है, टक होता है कि नहीं? चले आजकल तो आजकल कलम ही नहीं होता जी, आजकल कलम ही नहीं होता। जो लोग तख्तियां लिखते, कलम देखा आपने कभी? कलम को ऐसे कट लगा होता है, टक टक कहते हैं हम। क्या लगा होता? टक टक लगता है, लगा होता है वो टक। वो कहते हैं कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखा। कलम ने मीम के मुंह पे मुंह रखा। कहते हैं कलम को टक कैसे लगा? वो शायर बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। कहते हैं कलम मीम दे मुंह ते मुंह रखा, मुंह पाट गया, मुंह चुम दीदा। कहते हैं ये टक कैसे लगा? मुंह तब पाटता है बात बड़ी हो, मुंह छोटा, मुंह बड़ी। तो कलम ने अपने दिल से लिखना चाहा मोहम्मद, तो मुंह पाट गया, मुंह चुम दीदा। आगे अल्लाह दे तो सही जवाब। अल्लाह फरमाता मुझे कसम है तेरे नूर की, कसम है कलम की, वमा यस्तुरून, कसम है कयामत तक लिखारियों की
جناب تجزیہ کریں، پاگل خانے چلے جائیں، کسی پاگل کو پکڑیں، پوچھیں تو کون ہے، کیا ہوا تجھے، کہتے ہیں میرا ابا مر گیا، میری امی مر گئی، میرا کارخانہ جل گیا، نقصان ہو گیا۔ پتہ یہ چلا مجنون وہ ہوتا ہے جس سے نعمت چھن جائے۔ اللہ فرماتا ہے ما انتا بنعمتی ربک بمجنون، یہ کہتے ہیں مجنون، ان کو بتا دے کہ ہم نے پورے جہان میں ایسی نعمت بنائی ہی نہیں جس کو تیرے قدموں کا صدقہ نہ اتارا ہو۔ جس نعمت کو ہم نے تیرے قدموں کا صدقہ نہ اتارا ہو۔ اب بات چلتی گئی، قوم بڑھتی گئی، زمانہ چلتا گیا، ایک وقت آیا لوگوں نے ہمارے رسول علیہ السلام سے کہا، چند دن جبریل نہ آیا۔ چند دن کون نہ آیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام چند دن ہمارے رسول کے پاس نہ آئے۔ جبریل کتنی بار سرکار کے پاس آیا تھا ویسے؟ سارے بولو کتنی بار آیا تھا؟ 24,000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ وہ یہاں شروع ہو گئی۔ وہ جو جبریل 24,000 مرتبہ آیا تھا، کتنی بار آیا؟ 24,000 مرتبہ۔ کسی نبی کے پاس 2 بار، 4 بار، 10 بار، 100 بار، تیرے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ۔ میں نے جبریل سے پوچھ لیا، جبریل تو بتا تو صحیح، ہے تو سدرا کا، رہتا سدرا پہ ہے، ڈیرا تیرا سدرا، مکان تیرا سدرا، رہائش تیری سدرا پہ، لیکن 23 سال میں 24,000 مرتبہ مکے میں، مدینے میں اور ادھر ہی ادھر آتا رہتا ہے، تو سدرا پہ ٹکتا ہی نہیں۔ تو جبریل کہتا ہے مولوی تجھے پتا نہیں، میری جھولی وچ دانے، میں بازار چلیاں کر کے ہٹی دا بہانہ ویکھن یار چلی۔ کتنی بار آیا جبریل؟ سارے بولو یار، کتنی بار آیا؟ 24,000 مرتبہ سرکار کے دربار میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ کتنی بار؟ لوگوں نے کہا خدا نے چھوڑ دیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا خدا چھوڑ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر کہا یا اللہ ان کو دوں جواب، محبوب تو بولے گا تو رس گھولے گا، قیامت تک لوگ کہیں گے اس لاجواب یار نے ایسا دیا جواب، اب تک جواب بن نہیں پایا جواب کا، تو جواب دے گا تو رس گھولے گا۔ تو لوگ کہتے رہیں گے سنا ہے وہ بولے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ محبوب تو بولے گا تو ایسے رس گھولے گا، قیامت تک تیرے جواب کا جواب آ سکتا؟ وہ بولو تو صحیح، تیرے جواب کا جواب آ سکتا؟ تیرے جواب کا جواب آ سکتا؟ بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں، بنا کے آقا کو خالق یہ پیار سے بولا، میرا جواب تو تو ہے، تیرا جواب نہیں، میرا جواب تو تو ہے، تیرا جواب نہیں۔ مہرل محبوب تو اگر بولے گا تو کمال کر دے گا، تو بے مثال کر دے گا، لیکن محبوب تو چپ کر جا۔ یا اللہ کیوں چپ کروں؟ فرمایا یہی تو بتانا ہے نبی کون بن کے آیا ہے، نبوت کا تاجدار بن کے کون آیا۔ باتیں جس نبی کو ہوں جواب وہ نبی دے، جس رسول کو ہوں جواب وہ رسول دے، لیکن یہاں پہ قانون کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ محبوب تجھے میں نے ہاتھ بھی دیے تو بے مثال دیے، پیر دیے تو وہ بھی بے مثال دیے، تیرا میں نے جسم اچھر دیا تو وہ بھی بے مثال دیا، باقی تو چھوڑ محبوب، میں نے جو تجھے شہر دیا، یہ تو کہتے ہیں نا مکہ مدینہ ہے ان کا، تجھے جو شہر دیا، قرآن کہتا لا اقسم بہذا البلد، ہمارے علماء کہتے ہیں حضور مکے میں رہے، خدا نے مکے کی قسم، مدینے میں گئے طائف میں گئے طائف کی، حضور اگر بدر میں گئے بدر کی، احد میں، خندق، جہاں محمد گزرتا گیا، فرش پہ رہا تو فرش کی قسم، عرش پہ جائے تو عرش کی قسم، محبوب انتا حلم بہذا البلد، قسم تو اس لیے ہے کہ اس نے تیرے پیر چومے ہیں، عرش نے پیر نہیں چومے۔ بہرحال محبوب ہم نے تجھے بے مثال بنا، یہ تو کہتا ہے یہ ان کا مکہ مدینہ ہے، فٹے منہ، کیا کچھ نہیں ہوتا، بولو سارے فٹے۔ میں ادھروں آیا دس کے جانا، میں کوئی پریشانی نہیں، جنہوں کو مسئلہ ہے باہر ڈاک لے، میں
تسی تے بولو کو اتنا نہیں پتا کہ مکہ مدینہ ہے کیا یار؟ ہے کوئی بات یہ کرنے والی؟ عقل ایسے مان سکتی اس بات کو؟ عقل مان سکتی اس بات کو یار؟ جس کے زمانے کی قسم رب نے کھائی ہو، پیدا ہونے سے لے کے قبر شریف میں جانے تک ہر لمحے کی خدا نے قسم کھائی حضور کی. ہاں آپ کہیں گے نبوت کے بعد تو مان لیتے ہیں لیکن پہلے کیوں؟ لعمرک میں بچپن نہیں آتا؟ آتا کہ نہیں آتا؟ مجھے بتاؤ ایک یار، باقی آپ ہو سکتا ہے کسی بھی پارٹی سے ہو سکتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ پہ، مجھے ایک جواب دیتے جانا، سارے بندے سیانے بیٹھے ہیں، باقی سارے بچے بھی ماشاءاللہ سیانے ہیں، آج کل کے سیانے تو پھر سیانوں کے بھی سیانے ہیں. چھوٹا سا میرا سوال ہے آپ سے، ایمانداری سے جواب ضرور دیو، ہاں میں دینا یا نہ میں، لیکن دینا ضرور. میرا سوال ہے کیا مکہ شہر جیسا شہر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آواز آپ کی ایسے ہے جیسے کچھ ڈرپوک لوگ بولتے ہیں. مکے جیسا شہر ہو سکتا ہے؟ مدینے جیسا شہر ہو سکتا ہے جہاں پہ گرو نانک وہ مرا ہوا ہو، جہاں پہ وہ ہو ایک طرف محمد عربی ہو؟ کیا دونوں میں موازنہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر بولو نا پھٹے عمران خان دا پھٹے منہ نام نہیں کی پتا. ایک ہمارا حکمران ہے، اس نے کہا یہ سکھوں کے مکہ اور مدینہ، ایک بار نہیں دوسری بار کہا. کتنی بار؟ دوسری بار کہا. غصہ تو نہیں لگا نا؟ غصہ لگنا چاہیے اس بات پہ، غصہ آنا چاہیے کہ حضور کے شہر کا اور ان کے شہر کا موازنہ کرواتے ہیں ذلیل. غصہ آنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے. اٹھ سے کیوں نہیں یار؟ واہ آپ کے غصہ کیوں نہیں؟ آنا چاہیے غصہ. جس کو حضور کے شہر پہ غصہ نہیں آیا اس کو کب آنا ہے غصہ؟ مر پتہ نہیں کب جانا ہے. مولانا خادم رضوی جتنے سال ماشاءاللہ انہوں نے اذان دی، ببانگے دہل نہیں بولا وہ بندہ، 4 پائی پہ انتقال کر گیا. گولی تو نہیں لگی کسی کی. جس نے مرنا ہے مر ہی جانا ہے. تو آپ نے بھی اگر وہ ٹوکا چلاتے مرنا ہے تو ٹوکا چلاتے ہی مرنا ہے. اگر میں نے تقریر کرتے مرنا ہے تو تقریر کرتے ہی مرنا ہے. اگر سچ بول کے مرنا ہے تو وہ تو بہتر ہے کہ بندہ جھوٹ سے سر جھکا کے جیے. مولانا خادم کہتے نہیں تھے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے. اوے 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا؟ ہم احمد رضا کے ساتھ تھے تو شمع جلا کے جیے. مکہ و مدینہ کے ساتھ کسی شہر کا موازنہ ہو سکتا؟ ہو سکتا؟ ہو سکتا؟ مجھے بتا پاکستان کی سرزمین پہ محمد عربی چلے؟ بولو تو صحیح، چلے پاکستان میں؟ تو مکے میں سرکار چلے، مدینے میں بھی سرکار چلے، جہاں محمد عربی چلیں اس جیسا کوئی جگہ کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. اب بھی علماء متفق ہیں کہ اللہ کے عرش سے افضل اگر کوئی شے ہے تو محمد عربی کی قبر کی مٹی ہے. تو کسی اس طرح کے کفر خانے کا موازنہ ہمارے مکہ و مدینہ کے ساتھ نہ کیا جائے. یہ کوئی بات ہے بندے کے پتروں والی؟ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جبریل چند دن آیا. یار میں ادھر نکل جاتا ہوں تو جب نکل جاتا ہوں تو کھو جاتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں چند دن جبریل نہ آیا تو لوگوں نے کہا محمد کا خدا محمد کو چھوڑ گیا. توجہ ہے کی سرے کی چاہتے ہو؟ توجہ ہے؟ محمد کریم کا خدا محمد کو چھوڑ گیا. لوگوں نے چیم گوئیاں شروع کر دی. محبوب نے کہا یا اللہ بتاؤں ہی نہیں. اللہ فرماتا محبوب تو چپ کر. یا اللہ پھر دے جواب، پتہ چلے زمانہ اور ہے حسین کا نانا. یا اللہ پھر دے جواب. اب محبوب کو
لوگوں نے کہا خدا چھوڑ گیا، اللہ دے جواب۔ اب اللہ نے جواب دینا شروع کیا۔ اللہ فرماتا والضحیٰ، یہی میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، کیا کہا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب کو خدا چھوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا یا اللہ جواب دے، اللہ نے کہا والضحیٰ، محبوب تیرے تو گال بھی بڑے پیارے ہیں، تیرے گال بڑے پیارے ہیں، واللیل اذا سجا، تیرے تو بال بھی بڑے پیارے ہیں، تیرے گال بھی بڑے پیارے، تیرے بال بھی، کیا کہا؟ محبوب کو خدا چھوڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا، ابو لما کہیں گے، اللہ فرماتا والضحیٰ، محبوب تیرے گال بھی بڑے پیارے، واللیل اذا سجا، تیرے بال بھی بڑے پیارے۔ اللہ فرماتا والضحیٰ، محبوب تیرے گورے گورے گالوں کی قسم، تیرے گورے گورے گالوں کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے پیارے پیارے بالوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، یہ کہتے ہیں خدا چھوڑ گیا۔ ان عقل کے اندھوں سے پوچھ تو صحیح، ایسے حسین کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ ایسے حسین کو بھی چھوڑا جاتا ہے؟ باتیں ہوئی رسول اللہ کو، جواب دیا اللہ نے۔ کس نے جواب دیا؟ اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بند کیا، قرآن ہو گیا مکمل۔ باتیں ہوئی سرکار کو، جواب دیا صدیق نے۔ بولتے جانا، جواب دیا صدیق نے۔ صدیق انتقال کر گئے، حضور کے پڑوس میں چلے گئے، حضور کے گوانڈی بن گئے، ہم سایہ، ایک ہی دیوار، بالکل ساتھ ساتھ گھر، رب کے انوار تجلیات برستے ہوں گے تو جبریل ایسے، وہ حضرت صدیق دیکھتے تھے ہوں گے، آقا کیا بات ہے، میں بھی ساتھ ہی ہوں، ہم بھی ساتھ ہیں۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام کو لوگوں نے، جب حضور چلے گئے، قرآن بند ہوا، باتیں سرکار کو، جواب صدیق نے۔ جب بات صدیق قبر میں، جب باتیں سرکار کو، جواب فاروق نے دیا کہ نہیں؟ دیا۔ باتیں جب سرکار کو، عمر چلے گئے، جواب ذوالنورین نے دیا، ذوالنورین چلے گئے، باتیں سرکار کو، جواب مشکل کشا دیتے رہے۔ المختصر یہ کہ زندگیاں ختم ہوئی، سارے کے سارے لوگ چلے گئے، لوگوں نے باتیں کی، جواب دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، باتیں کرتے گئے، جب امام اعظم چلے گئے، جواب دیا امام مالک نے، امام مالک چلے گئے، جواب دیا امام شافعی نے، امام شافعی چلے گئے، جواب دیا امام احمد بن حنبل نے، چلے گئے، جواب دیا سعدی نے، چلے گئے، جواب دیا مہر علی شاہ نے، چلے گئے، جواب دیا احمد رضا نے، چلے گئے، جواب دیا احمد رضا نے۔ احمد رضا گیا تو جواب دیا علامہ فضل حق حیرآبادی نے، چلے گئے، جواب دیا مولانا شاہ احمد نورانی نے، نورانی چلا گیا، جواب دیا خادم رضوی نے، خادم رضوی چلا گیا، جواب دیتا ہے اشرف حاسم جلالی۔ علماء حق اہل سنت و جماعت، انشاءاللہ جتنے علماء ہیں اہل سنت کے اور یار سرکار کے ہوتے ہوئے، جواب صحابہ گئے، تابعین نے جواب دیا، تابعین گئے، تبع تابعین نے، اگلی صدی والوں نے، اس سے اگلی والوں نے، اب بات آئی ہے تو جواب کوئی اور نہیں دے گا، انشاءاللہ اہل سنت دیں گے، اور دو گے کہ نہیں؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نبی کریم علیہ السلام، کافی نہیں ہو، نبی کریم علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دو۔ آج کسی بندے کے ساتھ ہمیں کام پڑ جائے نا، ووٹ لیتا ہے، ووٹ لے کے جناب وہ اپنے آپ کو جناب پتلی گلی ہو کے نکل جاتا ہے، ایسے چور اچکے لوگ ہیں، ووٹ لیتا ہے چلے جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ہم صحابہ نے پوچھا، کہتے میں نے پوچھا، میں نے کہا سرکار حشر کا دن ہوگا، رب بڑا قہر و جلال میں ہوگا، مجھے بتائیے اس دن سب سے زیادہ ضرورت آپ کی ہوگی، آپ کو پانا ہو تو کہاں ملو گے؟ ایڈریس نہیں دیتے اپنے فارم ہاؤس کا، اپنے دوسرے شہر میں جو ٹھکانے ہو نا تو یہ سیاستدان وہاں کے ایڈریس نہیں دیتے۔ سرکار دو عالم
عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک، جب ہم قبر حشر کا میدان بپا ہو، جچرا پورے جناب آپ تاپ پہ ہو، اس دن اگر ہمیں پانا ہو تو میزان پہ آ جائیو، جہاں میری امت کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں پہ کھڑا ملوں گا۔ وہاں پہ نہ ملا تو سرکار کہتے ہیں وہ جناب میزان پہ نہ ملا تو تم پل صراط پہ آ جانا، اگر پل صراط پہ نہ ملا تو حوض کوثر پہ آ جانا۔ یار اتنے بھی ٹھکانے بتاتا ہے کوئی؟ بتاتا ہے کوئی؟ کہتا ہے اگر میں ڈیرے پہ نہ ملا تو گھر آ جائیو، گھر نہ ملا تو پھر کہاں؟ یہ نہیں کہتا میں یہیں پہ ہوں گا، کہتا پھر کدھر آگے پیچھے ہوں گے۔ لیکن سرکار نے کہا آگے پیچھے ہونا، آگے پیچھے سرکار ہونا، یا تو میزان پہ یا پل صراط پہ۔ اب میزان سے بڑا بھی کسی کا امتحان ہے، پل صراط سے اوکھا بھی رستہ کوئی ہے؟ کوثر کے وہاں سرکار ملیں گے، کیسے ڈیرے بتائے، یہ ہمارے جناب آرام گاہ ہیں، وہاں نہ ملے تو یہاں، یہاں نہ ملے تو یہاں، یہاں نہ ملے تو یہاں، ہم ملیں گے۔ اب یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ بھی نہ ہوئے تو جنت میں ہوں گے، بعد میں آ جائیو۔ سرکار نے ایسا کہا جب تک جنتی میں ہمارا امتی جنت میں نہیں جائے گا، ہم یا تو تمہیں میزان پہ ملیں گے یا پل صراط پہ ملیں گے یا حوض کوثر پہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اب سرکار کی عزت پہ بات کرنے والوں میری بات دھیان سے سنیو کہ رسول اکرم علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، کہ چھوٹا کام ہے، چھوٹا کام ہے۔ تو پھر آپ کیوں چھوٹے ہو رہے ہو؟ چھوٹا کام ہے تو بڑی آواز نکالو، چھوٹا کام ہے۔ میں چھوٹا کہہ رہا ہوں، آپ تو بڑے ہو جاؤ، چھوٹا کام ہے، چھوٹا کام تو نہیں ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی نا مصر میں، مصر کا بازار 7 سال جناب وہ مال ہوا کافی، وہ جناب وہ سرسبز و شاداب رہے 7 سال، اگلے 7 سال آگے قحط کے۔ یوسف علیہ السلام امیر مصر بنے، وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ جو بندہ آتا یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی چادر بچھاتا، کیا بچھاتا؟ چادر۔ سارے توجہ سے، کیا بچھاتا؟ چادر۔ یوسف علیہ السلام اس میں ایک پیپا ڈالتے، مثال دیتا ہوں، پیپا پڑوپی، کلو 2 کلو، من 2 من، ٹن، مطلب بچھاتا چادر، یوسف اس میں ڈالتے، ایک پیپا لگا لو، ایک پیمانہ، پیپا ڈالتے یوسف، بندہ چلا جاتا، اگلا آتا، یوسف کتنا ڈالتے؟ پیپا دیتے، چلا جاتا، اگلا آتا، پھر پیپا، چلا جاتا، اگلا آتا، پیپا ڈالتے، چلا جاتا۔ ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان آیا، اس نے کہا یوسف، چادر بچھا کے کہتا ہے یوسف اس میں بھی ڈالیے۔ جناب یوسف نے اس میں بھی پیپا ڈالا، اس نے کہا یوسف بس، اس نے کیا کہا؟ یوسف، سارے بولو یوسف بس۔ جناب یوسف نے کہا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، وہ محمد عربی آئے گا تھوڑا دے گا تب بھی انصاف ہوگا، زیادہ دے گا تب بھی انصاف ہوگا، لیکن میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، جتنا اس کو دیا اتنا اس کو دیا، جتنا اس کو دیا اتنا اس کو دیا، جتنا اس کو دیا اتنا تجھے دیا، اب تو لے کے چلا جا۔ اس نے کہا یوسف اگر تجھے پتا چل جائے نا میں کون ہوں، اگر تجھے پتا چل جائے نا میں کون ہوں تو پھر دیکھتا ہوں تو کیسے جناب اپنا ہاتھ اس طرح کس کے رکھتا ہے۔ تو جناب یوسف نے ہاتھ پکڑا، سائڈ پہ لے کے کہتے ہیں او اتنے راز سے باتیں کرنے والے، اب بتا ہی دے تو کون ہے، اتنی رازداری سے باتیں کرنے والے مجھے بتا ہی دے تو کون ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو اس جوان نے کہا یوسف جب آپ پہ الزام لگا تھا، زلیخا نے آپ پہ الزام لگایا تھا تو چھوٹے سے بچے نے تیری عزت پہ پہرا دیا تھا نا، چھوٹے سے بچے نے آپ کی عزت پہ پہرا دیا تھا، وہ چھوٹا بچہ کوئی اور نہیں میں تھا۔ کون تھا؟ کون تھا وہ بچہ؟ کہتا نوجوان کہتا یوسف وہ میں تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اوے وزیرو، اوے مشیرو، غلے کے سارے دروازے کھول دو، جتنا چاہے، جہاں سے چاہے، جو چاہے یہ نوجوان لے جانا چاہے اسے لے جانے دو، اسے لے جانے دو، اسے لے جانے دو۔ وزیروں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے، سارے دروازے کھلوا رہے ہو؟ فرمایا ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں یوسف کی عزت کا پہرے دار آیا ہے، یوسف کی عزت کا، سارے بولو یوسف کی عزت کا پہرے دار آیا ہے۔ یوسف کی حکومت مصر میں
رسالت پہ باتیں کرتے ہو نا، گھبراؤ نا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ یوسف نے اپنی عزت کے پہرے دار کے لیے غلے کے، اپنی ملکیت کے سارے دروازے کھلوا دیے۔ قیامت کا دن ہوگا، محبوب کہیں گے سارے دروازے جنت کے کھول دو، پوچھا جائے گا دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔